اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حسب معمول آج کی بات کے ساتھ عابد اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تو انگریز فوج کے سپاہی اور ان کے کمانڈرز شہید کی ڈیڈ باڈی کے نزدیک جانے سے ڈر رہے تھے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ شہید دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو شاید ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہمیشہ ظالم کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ مظلوم سے اندر اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ایکسپریشن جو بھی دے رہا ہو، اپنے آپ کو بہت مضبوط ثابت کر رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس کے اندر کا خوف اس کو بے چین کیے رکھتا ہے۔ آج اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا جب سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس ہو رہے تھے، تو برسر اقتدار آنے والی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف اور اپنے اتحادی جو ان کے ہیں، جو موجودہ حکمرانوں کے اپوزیشن میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم کیا، جو زیادتی کی۔ حالانکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ آروز نے ان کو عددی برتری دلوا دی ہے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، ان کی ایک دفعہ حکومت بننے جا رہی ہے، چاہے وہ جتنے دن بھی چلے، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن ان کے اندر کا خوف، جو وہ چور ہے، اس نے ان کو آج اتنا بے کل کیے رکھا کہ انہوں نے جتنے ممبران کی تعداد ہے اس سے کئی گنا زیادہ پولیس فورس سندھ اسمبلی کے باہر بھی تعینات تھی اور پنجاب اسمبلی کے باہر بھی تعینات تھی۔ عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیے آج سندھ پولیس نے، آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ٹی وی پر آئی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں۔ تو ان کو اندر سے وہ ڈر جو ہے وہ کھائے جا رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو سنی اتحاد کونسل نے نامزد کیے ہیں اسلم اقبال صاحب، ان کی گرفتاریوں کے لیے انہوں نے ناکہ بندیاں کی، حالانکہ عدالت سے وہ ضمانت بھی لے چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے لیے obstacles کھڑے کیے جا رہے ہیں، ان کو اسمبلی میں پہنچنے کے لیے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح سندھ میں جی ڈی اے کی نہتی خواتین پہ جو پولیس نے آج ظالمانہ کارروائی کی، ان پہ تشدد کیا، عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، ان کو ٹھڈے مارے، ان کو تھپڑ مارے، تو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انسانیت کا اس حکمران طبقے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آپ آروز کے ذریعے جیت تو چکے ہیں، اقتدار پر قابض تو آپ ہو رہے ہیں، اور آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ اب کیا نہتے لوگ آپ سے وہ آپ کا اقتدار چھین لیتے؟ احتجاج کرنا تو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، ان کو احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دیا جا رہا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان نہتے لوگوں پر لاٹھی چارج کی جا رہی ہے، آنسو گیس کے شیل پھینکے جا رہے ہیں، جو کہ کسی طرح بھی کسی بھی مہذب انسانی معاشرے میں اس کو پذیرائی نہیں مل سکتی ہے۔ خاندان شریف جو ہے وہ مرکز میں اور پنجاب میں اپنی حسب خواہش اقتدار پر قابض ہونے جا رہا ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کے پاس تجربہ تو بالکل کوئی نہیں ہے کوئی بھی محکمہ چلانے کا، اور یہ پورے پنجاب کو ہینڈل کرنے جا رہی ہیں۔ خدا ہی حافظ ہو۔ ماضی میں بزدار کی مثال دی جاتی تھی، بزدار کو تانے دیے جاتے تھے، بزدار کے لیے مذاق بنایا جاتا تھا، بزدار صاحب کی انسلٹ کی جاتی تھی، ان کی تضحیک ہوتی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ خاندان شریف کی یہ جو ایک مہارانی صاحبہ ہیں، یہ پنجاب کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ جتنی محنت پہلے پنجاب میں شہباز شریف نے کی، پنجاب میں کیا، لاہور کو ہی وہ کل پنجاب سمجھتے تھے، اب دیکھتے ہیں بھلا یہ ان کی اس کو جو ان کی شہرت ہے اس کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ جیسے تیسے بھی حکومت تو انہوں نے سنبھال لی، اب ان کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ مینڈیٹ چوری کیا، لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا، حالانکہ ایم پی ایز جو ان کے امیدوار تھے، تحریک انصاف کے آزاد امیدوار، وہ بیچارے فارم 45 لے کر الیکشن کمیشن کے پاس پھر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ان کو کوئی فیصلے ہی نہیں کر رہا، تاریخوں پہ تاریخیں دے رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے
اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ جو دینا ہے وہ تو سب کو پتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے نوٹیفکیشن جو فارم 47 جاری کیے یا فارم 49 جاری کیے ان کو تو کینسل کرنے سے رہا. تو لامحالہ عدالتوں کی طرف ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پر جو ججز بیٹھے ہیں وہ ججز کم ہیں اور تحریک انصاف مسلم لیگ نون کے وکلاء زیادہ ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن کی سربراہی میں یہ ساری عدلیہ چل رہی ہے اور ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ عمران خان کی ذات کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ ذاتی طور پر بغض رکھتے ہیں. عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو، بیوروکریسی ہو یا سیاستدان حکمران طبقہ، بالکل ان کا جو سلوک ہے وہ وہی ہے جو ٹیپو سلطان شہید کی میت کے ساتھ روا انگریز نے رکھا تھا. وہی رویہ انہوں نے قانونی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی وہی رویہ جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے. جو لوگ پی ٹی آئی کے مخالف تھے وہ پی ٹی آئی کو حمایت کبھی بھی نہیں کرتے تھے، جیسے میری اپنی ذات ہے، میں کبھی بھی پی ٹی آئی کا حمایتی نہیں رہا. لیکن اس دھاندلی، اس ظلم اور اس جبر کے جواب میں اب جو ہے ہمارا دل بھی پسیج چکا ہے اور ہماری مکمل ہمدردیاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ حکمران طبقے میں کچھ پی ٹی آئی کے ایسے ہمدرد موجود ہیں جو جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے پی ٹی آئی کا گراف دن بدن اوپر سے اوپر چلا جاتا جا رہا ہے. پہلے ہی آدھے سے زیادہ عوام جو ہے پاکستان کی وہ تحریک انصاف کو ووٹ دے چکی ہے، جس کو بڑی مشکل سے آرز کے ذریعے انہوں نے اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا. لیکن اب جو ان کے عمل ہیں، جو ان کے کام ہیں، یہ مزید، اور مجھے لگتا ہے کہ سال 6 مہینے کے بعد 80% 90% عوام جو ہے ملک کی وہ تحریک انصاف کی حمایت میں سڑکوں پر ہوگی اور ان کو بہت بری طرح بے عزت کر کے اور ان کو بہت بری طرح خراب کر کے حکومت سے نکالا جائے گا. تو میرا تو مشورہ حکمرانوں کو یہی ہے کہ سنبھال کے رکھیں. اگر یہ کسی طریقے سے آپ کو عزت حاصل ہو گئی ہے، اقتدار مل گیا ہے، تو کم از کم خدا کے لیے اس مخالفت کو دشمنی تک مت لے کے جائیں. عوام پہلے ہی غربت کی چکی میں پس رہی ہے، عوام پہلے ہی مہنگائی نے عوام کا کمر توڑ رکھی ہے، اوپر سے آپ ان کو رونے کی اجازت بھی نہیں دے رہے، چیخنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے، ان کو دہائی کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے. جو لوگ احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں اپنے ووٹ کی تلاش میں، ان کے ساتھ ظلم مت کریں، خدا سے ڈریں. آج کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.